کام پہ آ جائیں. تو ایک پرزہ ہے لا الہ الا اللہ کا، جب یہ اندر جائے گا میرے دوستو سارا نظام بول ٹھیک ہوئے. وہ کیا ہے؟ اللہ حاجی وہاب صاحب سب کو بتاتا ہوں 4 ڈیمانڈ کرتے تھے. کیوں یہ واللہ جو حاجی صاحب کہہ گئے ہیں نا یہ پورے دنیا میں پھر رہے. ایک پہلی بات یہ بھائی یاد رکھو سب، میں کرکٹ ٹیم کا بتا رہا ہوں، جو گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں آج تک یہ بات نہیں سنی اس سے. جو ایوریج پلیئر ہوتے ہیں اس نے مروا دیا، اس نے آؤٹ کروا دیا، کپتان نے مروا دیا، مجھے بورڈ نے مروا دیا، سارا دن شرک. پہلی بات اللہ کہتے ہیں ما اصابک مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں سم پہ آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ نہیں آپ کہنے چاہیے نا امریکہ. بھائی یہ دیکھو دل کچھ اور زبان کچھ اور، یہ نفاق ہے. اور یعفو عن کثیر، اللہ تو تیری بہت ساری معاف کر رہا ہے. سارے قرآن آپ اٹھاؤ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، فحاشی کی دعوت دیتا ہے. فحاشی میرے دوستو ابھی تو میں عربوں سے اللہ اور ہمارے علماء سے سن کے آ رہا ہوں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے. میں تو حیران جب قرآن کی آیتیں اور تفسیر دیکھی انہوں نے بھیجی کہ عورت کا اصل تو پردہ ہے جو پہلے ہوتا تھا حضور کے زمانے کہ آنکھ بھی نہ دکھے. یہ جو بدو عورتیں کرتی ہیں ہماری پٹھان والی عورتیں کرتی ہیں، ورنہ آج کل تو جو پردہ عورت کرتی ہے جو برقع پہنتی ہے وہ تو برقع نہ پہننے والے سے زیادہ خطرناک ہے. وہ جو شٹل کاک ہے نا، وہ جو چوڑا جس میں بھئی عورت کے پیر کی آواز بھی نہ آئے، یہ کہ جس سے مرد متوجہ ہو. یہ برقعے تو ہوا آج کل چلتی ہے، اسی لیے کہا قرن فی بیوتکن، زیادہ گھر میں بیٹھا کرو. یہاں کمائی پہ لگائی دی عورت. اور صحابہ جیسے نیک جنت کے مرد آئیں تو ان سے حجاب میں بات کرنا، سامنے نہ آنا. کہہ رہے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. ابھی مجھ سے وہ آج کہہ رہے، میں کہا کیسے نہیں ہے بھائی؟ میں کہا تم ذرا مرد بنو پھر تمہیں پتہ چلے گا چہرہ کیا ہوتا ہے. ہاتھ اور فرمایا چہرہ اور ہاتھ، جو ابن عباس کی تفسیر ہے، چہرہ اور ہاتھ محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں، نہ محرم کے سامنے نہیں. یہ جسم یہ چھپانا تو بیٹوں سے بھی ضروری ہے. اب یہ اتنی بے پردگی دنیا میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج، ایسے اللہ فرشتے بھیجیں گے؟ یہ تو عذاب ہے میرے دوستو. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، عذاب، بچے ذبح ہو رہے ہیں، نافرمان تھے، سب کچھ ڈال دیا. بھائی ایسا تھوڑی ہے، اللہ ایسا تھوڑی کرتے ہیں. اتنا اللہ تو ظالم ہے نہیں، اللہ نے ظلم حرام کیا ہوا ہے. تو عورتوں کو پوچھو ان سے، کیونکہ نا ہمیں عربی مجھے بھی نہیں آتی، اور دنیا میں سب سے جو مشکل گرامر ہے عربی کی ہے. یوں لفظ بدلو زبر دے تو مدد بدل جاتا ہے. میں نے اس سے کہا عرب سے، میں کہا ہے نا سیارہ ہوا سیارہ، میں کہا ہے نا سارق، کہتا ہے سارق ہوں سارق، میں کہا سارق کہتے ہیں سائق، میں کہا سائق، میں نے چور بنا دیا ڈرائیور کو. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، سارق چور کو کہتے ہیں. ہماری عربی اس ٹائپ کی. ہمارے ایک ساتھی عربی میں دعوت دے رہا تھا عرب کو، ڈرائیور کو، تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہا تھا. تو مکہ سے مدینہ 6 گھنٹے، تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور وہاں تک کنویں سے نکلے نہیں تھے، وہیں کنویں میں تھے. قصہ وہ عربی آتی نہیں تھی. تشکیل کیا انا مہاجر انتم نصارہ، کہا نصارہ ہوا نصارہ ہے نا، نصارہ کہ نصارہ نصارہ نا ہجرہ انصار، انصار اس کو نصارہ بنا دیا عرب. یہ ہماری عربی. تو میرے دوستو جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں اردو نہیں، ابھی ڈاکٹر ملے مجھے کہتے ہیں سعید بھائی مولوی ہوں مولوی. میں کہا چھوڑو مولویوں کو، تم نے کیا کیا معاشرے کے لیے اپنی کمائی کے علاوہ؟ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو غلط. کہتے ہیں یار قرآن، میں کہا بھائی قرآن اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا تم یہ ترجمہ کر کے بتاؤ. فیلڈر اسٹینڈنگ ایٹ شارٹ لیگ، فیلڈر چھوٹی ٹانگ پہ کھڑا ہے. فیلڈر اسٹینڈنگ لانگ لیگ، لمبی ٹانگ پہ. فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے، فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے. سلی تو پاگل کہتے ہیں. اس طرح میرے دوستو عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا ہے؟ علماء ہے ہمارے، علماء کے پوچھو، اہل ذکر. تو پہلی کیا چیز ہے؟ اللہ کے واسطے یہ بول نہ سنو کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. یہ شرک کا بول ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت دی تھی کہ چاند کے ٹکڑا انگلی سے ایسے ٹکڑے کر دیے، پہلوان کو 3 دفعہ پٹک دیا. اللہ نبی کو بار بار کہہ رہے ہیں فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن رمی. اے نبی تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. تم نے ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں ان سے کو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. ان کو بتا دو اس میں کوئی شک نہیں نبی جی، نہ تم کسی کو گمراہی سے بچا سکتے ہو نہ ہدایت دے سکتے ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو اللہ نے آیتیں اتاری لعلک باخع نفسک فلعلک باخع نفسک فلا تذهب نفسک الیہم حسرات. اے نبی اپنی جان لے. تو اللہ نے نبی کو کہا. تو نبی جب یہ پھر رو رہے تھے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو؟ ہم نے آپ کا ہاتھ میں ہدایت رکھی نہیں. تو میرے دوستو گزارش ہے
کان میں یہ بات ڈالو. میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ امی کے یہاں گیا تو امی نے کہا بہو ایسی ہوتی ہے, بہو ایسی. میں کہا اماں جان آپ نے بچپن میں بہو سے ڈرایا, بہو آ گیا سو جاؤ, بہو آ گیا, اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے, بہو آ گئی, بہو آ گئی, بہو آ گئی. تو جو سنو گے اس کا دل میں اثر. انگریز کے بچے کتے سے نہیں ڈرتے, ان کو کتے سے ڈراتے نہیں, کتا ڈراتا بھی نہیں, کتا پڑتا ہی نہیں. طارق جمیل صاحب زمیندار اور کتے وتے ان کے یہاں علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. تو ہمارے نعیم بٹ صاحب اور تنویر دادا 6 فٹ 4 انچ کا, نعیم بٹ بھی 6 فٹ کا. اب مولوی صاحب فون پہ بات کرتے نکلے, 8-10 کتوں کے بیچ میں سے گزر گئے. مولوی صاحب کتے اٹھے بھی نہیں, نہ دیکھا. مولوی صاحب اب انہوں نے دیکھا, مولوی صاحب نکل گئے, سیکھی کریے. انہوں نے کہا ہم نے قدم باہر نکالا, ایک کتا کھڑا ہوا ہے, ہم نے قدم واپس, پھر قدم ہم اٹھائے, دوسرا کھڑا ہوا, پھر اندر. ابھی ہم نکلے, تینوں اٹھے. ہم نے وہیں, میں کہا مولوی صاحب آ جاؤ یہاں, سامنے لے جاؤ. جس سے ڈرو گے اللہ اسی سے ڈرائے گا. میں اور سارے مردوں حاجیوں کہتا ہوں, اللہ کے واسطے کتابوں میں آتا ہے احرام کی حالت میں جو کرو گے وہ موت تک ہوگا. احرام کی حالت میں بیوی سے نہ ڈرنا, ورنہ موت تک ڈرتے رہو گے. جس سے ڈرو گے وہ ڈرائے گی. کیچ سے ڈرو گے, کیچ آپ کے پاس. باؤنسر ڈرو گے, اسی کو باؤنسر ہوگی. جیسا تم گمان کرو اللہ ویسی کریں گے. تو پہلی گزارش ہے اللہ کے واسطے, یہ کیا آیت ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس بنایا سورج زمین آسمان کو. اور ثم استوى علی العرش, اس عرش پہ استوا ہو گیا. پھر کیا, یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا, اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کو ڈھانپا رات سے. اور کیا کہا, والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں امر, اللہ کے امر میں جھگڑے میں ہیں کون, سورج چاند اور ستارے. آگے کیا ہے, الا لہ الخلق, ہم سن لو خبردار, یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے امر میں جھگڑے گی. کوئی مائی کا لال حکمران کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. کوئی فوجی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم بغیر. اگر حکمران کر سکتے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قتل نمرود کرتا. اگر حکمران کر سکتے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قتل فرعون کرتا. اللہ نے اس کے ظالم کے گھر میں پال کے دکھایا. تو میرے دوستو گزارش ہے یہ لائل اللہ کے غیر کے بول سننا چھوڑ دو. مؤذن کان میں انگلی ڈالتا ہے, اللہ اللہ پڑھیں, چھوڑ نہیں, کچھ نہیں سنوں گا, صرف اللہ پڑھیں, صرف اللہ پڑھیں. یہ بول چھوڑ دو سننا. پورا نیٹ اس نے مار دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احیا و اماتا, میں مارتا ہوں انہوں نے نہیں مارا, میں حیات دیتا ہوں وہ نہیں دیتے, میں ہنساتا ہوں میں رلاتا ہوں, وعدہ کا وب کا, میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں, حکومت بھی میں دیتا ہوں, حکومت میں چھینتا ہوں. ساری مسجد بھری ہے, اس نے حکومت اتار دی, اس نے دے دی, اس میں آرمی داخل ہے, اس میں امریکہ کی چکر. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سناؤ, اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ان کو بتاؤ صرف اللہ ہے جو حکومت دیتا ہے وہی چھینتا ہے. اے ابراہیم السلام جاؤ نمرود کو دعوت دو, ہم نے عطا الملک, ہم نے اس کو ملک عطا کیا ہے. اتنا شرک, اور سب سے بڑا جھوٹا سنی سنائی بات فارورڈ کر دے, سب سے بڑا سود خور مسلمان کو ذلیل کرے. تو میرے دوستو آج اللہ کا غیر سے ہونا اتنا معاشرے میں ہے کہ مولوی یوسف صاحب 80 سال پہلے کہتے تھے بیان کرنے والا بھی اللہ کے غیر سے متاثر ہے. اس سے بھائی آپ وہ مجمع ہیں, آپ وہ جماعت ہیں جن کا کام ہی یہی ہو. سورہ آل عمران میں پہلی اس جماعت کا, اس کا اور کوئی کام نہ ہو, اس کا کام یہ ہو اور یہ امت بنائے, یہ جماعت بنائے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے, برائی سے. کیوں, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت الناس. ہمارا مقصد ہے امت بنے. کیسے بنے گی, جب یہ لوگوں کو برائی سے روکے گی, نیکی دعوت اور اللہ پہ ایمان رکھے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت اس کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. کوئی دعا قبول نہیں کرے گا, دشمن مل کے ماریں گے ان کی مدد نہیں کرے گا, سوال کریں گے ان کا سوال پورا نہیں, اور اللہ ان پہ نفرت ڈال کے آپس میں لڑوائے گا. اس پر دیندار اتنا لڑ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کیوں کہ دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے آدمی میں, کیونکہ قرآن کہتا ہے, یہ تم مولوی سن لو بھائی, شرک کی 2 علامتیں ہیں بڑے شرک کی جن میں ہوتی ہے, اور آپ کے رستے سے میں گھسنا, پوچھ لینا اویس ستار سے کتنا خطرناک کام ہے. دنیا کی میں کچھ نہیں ہے جو دین کی میں ہوتی ہے. اور جو ہمارا اکرام ہوتا ہے نا, حضرت 100 دفعہ سنے, ایک دفعہ دل کہتا ہے میں حضرت بن گیا ہوں نا. ہمارے مولوی حضرت کے ہیں, 50 آدمی دیکھتے ہیں, کس کو کہا حضرت. وہ ایک لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو لڑکی والوں نے پوچھا لڑکا کیا ہوگا, امیر ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے کر دو شادی کر دی. وہ لڑکا جھونپڑی میں تھا, کہا آپ نے کہا تھا امیر ہوں گا, تبلیغی جماعت کا امیر ہے, ویسے امیر تھوڑی. تو میں بھی امیر ہوں, پاکستان کے ٹاپ 10 میں 7واں نمبر امیر کا, ابھی خبر آئی ہے, میں تو اپنی مسجد کا امیر ہوں. تو میرے دوستو اللہ کے واسطے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تو فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے یہ بتاؤ لوگوں کو. آیت مجھے یاد نہیں ہے, سورہ
کس کی ہے؟ اسی کی ہے. وہ سقایت الحاج، کیا ہے آیت؟ وہ سقایت الحاج، یہ حاجی مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور کعبہ کی تعمیر کی تھی. کہ اللہ نے کہا کہ مشرکین حاجیوں کی خدمت کر کے اور کعبہ کی تعمیر اور خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے جان مال کے ساتھ. اب میرے سے یہاں قرآن کہتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا جو میں جو ہوتی ہے نا، یہ تو اللہ نے 11 قسمیں اکٹھی کھائی ہیں، وہ شمسی وہ دعا، اس میں سے نکل آنا. میں تو مجھے جانتے نہیں، ابھی یہاں اگر مجھے روکتا نا گارڈ، آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کون ہے؟ حضرت نطفے کا قطرہ ہوں، سارا دن پخانہ کرتا ہوں، گند نہ نکالتا ہوں منہ سے، ناک سے، کان سے، لیکن ظالم میں ایسی بنی ہے، اللہ معاف کرے. اس کو میں کو توڑنا یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے. تو فرمایا جس کے اندر میں ہوتی ہے نا، یہ والی میں، اس کے دو علامت ہے. پہلی کیا ہے؟ ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد، اس کو کبھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے نہیں. آج بتاؤ کون ہے بھائی آباد کر رہا ہے؟ 1% بھی نہیں. اللہ مربع ہادی دعوت تامہ، یہ اذان دعوت تامہ ہے. بھئی مشرکوں نے مسجد بنائی. دیکھو انسان روح اور جسم ہے، روح کے بغیر جسم نہیں ہے، مردہ. دیکھو ہم بالا کوٹ میں تھے زلزلے میں، ساری مساجد اللہ گھر ہیں لیکن جسم والی تھی سب شہید ہو گئیں. ایک ہمارا کچا مرکز روح والا تھا، 24 گھنٹے اعمال. میں اور جنید جمشید اسی مرکز میں تھے. اللہ نے ایک اور کچا مرکز، ایک مسجد کی اینٹ گرنے نہیں دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل ہوں اتنی بڑی دنیا چھوڑ کے آ رہا ہوں. یہ تبلیغ کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے؟ نہیں. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے نبی تبلیغ اس کی کرو جو تم پہ نازل ہو رہی ہے. اگر نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے، اور کرو گے واللہ یعصم الناس، اللہ ساری انسان سے بات. اور دوسری کیا کہا؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دون الملتحد. اے نبی آپ کی اپنی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ آپ کو پناہ نہ دے. آپ کی پناہ کہاں ہے بھائی؟